بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور۔ الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ نہایت قابل قدر ساتھیوں، عزت مآب بزرگوں، آج کے اس مختصر وقت میں جائزے کے طور پر، تربیت کے طور پر، اصلاح کے طور پر، نصیحت کے طور پر، اپنے ذاتی احتساب اور محاسبے کے طور پر چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ نہایت مختصر وقت میں قرآن و سنت کی کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کی جائیں۔ یاد رکھیں، کسی مسلمان کی دل آزاری مقصد نہیں ہے۔ یہ جو گفتگو، یہ باتیں ہم جو کرنے جا رہے ہیں، ان باتوں سے مقصود کسی مسلمان بھائی کی تحقیر اور توہین نہیں۔ یہ باتیں کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تربیت۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی مجلس اٹینڈ کریں، جو بھی نشست ہم بیٹھیں، تو ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں وہاں سے خیر ملے۔ جب اس مجلس سے اٹھیں تو خیر لے کر اٹھیں۔ پھر یہ دینی مجلس، یہ تو دنیا کی سب سے بہترین مجلس ہے۔ تو یہ جو دینی مجلس ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے
کہ ہم یہاں سے تربیت لے کے اٹھیں، ہم یہاں سے بھلائی لے کے اٹھیں۔ ہر مسلمان، ہر انسان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے۔ کھانے پینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان پانی پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کس مقصد کے لیے؟ پانی اس لیے پیتا ہے نا کہ پیاس بجھ جائے، کھانا اس لیے کھاتا ہے نا کہ بھوک مٹ جائے۔ مطلب یہ ہے پانی پینے کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے، انسان کی پیاس بجھ جاتی ہے، کھانا کھانے سے اثر یہ ظاہر ہوتا ہے، انسان کی بھوک مٹتی ہے، سورج اپنا چہرہ بلند کرتا ہے، تو اس سے اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ روشنی پھیلتی ہے، حرارت اور گرمی پھیلتی ہے، چاند نمودار ہوتا ہے، روشنی اور ٹھنڈک پھیلتی ہے۔ مطلب اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے اس کو بامقصد پیدا کیا ہے، اس کی تخلیق بامقصد، بے مقصد کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ مسجد میں پڑا تنکا، یہ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العزت نے جہاں پہ ہر چیز کو بامقصد تخلیق کی ہے، کسی مسلمان کو یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ ہر چیز کے اثرات بھی ہوتے ہیں، سورج کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، چاند کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، اثرات ظاہر ہوتے ہیں، کوئی جانور ہمیں ڈستا ہے، اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے سورج کے اثرات انسانی زندگیوں پہ مرتب ہو، اس کائنات پہ سورج کے اثرات، سورج کی تاثیر، سورج کا اثر مرتب ہو، چاند نمودار ہو، چاند کا اثر، چاند کی تاثیر اس کائنات پہ مرتب ہو، کائنات کی ہر چیز پہ، کیا سمجھتے ہیں؟ انسان جو نیکی کرتا ہے اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ انسان جو عبادت کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، اس کا زندگی پہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ کون ہے جو انکار کرتا ہے کہ پانی پینے سے پیاس نہیں بجھتی ہے؟ کون ہے جو اس بات کا انکار کرتا ہے کہ سورج نکلے تو روشنی نہیں پھیلتی؟ کون کہتا ہے؟ کوئی نبینا شخص بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے روشنی نظر نہیں آتی لہذا سورج کی کوئی روشنی نہیں۔ جس طرح یہ مادی چیزیں اپنا اثر اور تاثیر رکھتی ہیں، ان کا انکار کرنے والا پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف ہے۔ یاد رکھیں بِنَيْهِ، نیکی اور بدی یہ بھی اپنا اثر اور اپنی تاثیر رکھتی ہے۔ نیکی کے اثرات بھی انسان کی ذات پہ، کردار پہ، رویوں پہ، انسان کی اولاد پہ، انسان کے رزق پہ، انسان کے گھریلو ماحول پہ، ہر چیز پہ انسان تیری نیکی کا اثر مرتب ہوگا۔ تو جس طرح انسان تیری نیکی کے اثرات تیری زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں، تیرے گناہ، تیری بدی کے اثرات بھی تیری زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں۔ انسان تجھے بھولنا نہیں چاہیے، تو گناہ کرتا ہے، اس گناہ کا اثر تیرے وجود پہ پڑتا ہے،
تیرے دل پہ پڑتا ہے، اس کا ریئیکشن تیرے دماغ پہ بھی ہوتا ہے۔ انسان جو تو گناہ کرتا ہے اس کا اثر تیری شخصیت، تیرے کردار پہ بھی پڑتا ہے۔ انسان جو تو گناہ کرتے ہیں اس کا اثر تیرے رزق پہ بھی پڑتا ہے، تیری روزی روٹی، تیرا بزنس، تیرا کاروبار، اس پہ بھی تیرے گناہوں کا اثر پڑتا ہے۔ انسان آج تو گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، بھولنا اس بات کو کہ تیرے گناہوں، تیری بدی اور تیری بغاوتیں، تیری سرکشی، ان کا اثر تیرے گھر کے ماحول پہ بھی ہوتا ہے، ان کا اثر تیری اولاد پہ بھی ہوتا ہے۔ الغرض کائنات کے ذرے ذرے پہ یہ جو بغاوتیں ہیں، سرکشیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، یہ فتنہ فساد ہے اور وہ باہر میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ سمندری طوفان، سونامی، یہ زلزلے، یہ بے موسمی بارشیں، یہ پھلوں میں بے برکتی، یہ کس وجہ سے ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بیما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بغاوتوں کی وجہ سے، لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے، لوگوں کی سرکشیوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ پلٹ آئیں، واپس آ جائیں، باز آئیں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے، اللہ بھولتا نہیں، انسان بھول جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک واقعہ شیئر ہوا ہے، اصلاح کے طور پہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک 75 سالہ بزرگ بارش ادھیڑ عمر رکشہ چلاتے ہیں اور اچانک کیا ہوا، لوگوں نے بزرگ کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ اب بارش بزرگ ہے، 70-75 سال عمر ہے، آخرکار پولیس کو بلایا گیا، بزرگ جیل میں چلے گئے۔ قصور کیا تھا؟ الزام یہ عائد ہوا کہ اس بزرگ نے ایک لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کے بالوں کو بھی موڑ دیا گیا، وہ بزرگ جیل میں چلے گئے۔ ایک اللہ والا بندہ تھا، انسان تھا، جس کو تحقیق کرنے اور جستجو کرنے کی بڑی عادت تھی، ذوق تھا، شوق تھا، ایک طلب تھی۔ اس نے جب یہ سوشل میڈیا پہ دیکھا، سنا، پڑھا، اخبارات میں دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر کے بزرگ نے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ چنانچہ پہنچتے پہنچتے جیل تک اس بزرگ کے پاس وہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں بزرگوں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کیا کیا ہے؟ واقعاً آپ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے؟ واقعاً آپ نے یہ گناہ کی ہے کہ آپ پہ جو الزام لگایا گیا ہے اس کی بنیاد پہ آپ جیل میں آ گئے؟ کیا واقعاً یہ بات سچ ہے؟ آگے سے اس بزرگ کی بات سنیے، میری اور آپ کی تربیت کے لیے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں بیٹا بات یہ ہے، آج سے 55 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک نوجوان تھا، جوانی کی دہلیز پہ قدم میں نے رکھا تو میری ایک بد عادت تھی کہ میں بدنگاہی کیا کرتا تھا، اپنی نظروں کا ناجائز استعمال کیا کرتا تھا۔ ہمارا گھر محلے میں سب سے اونچا، تو میں اوپر چھت پہ چڑھ کے نا لوگوں کے گھروں میں نظریں مارا کرتا تھا۔ یہ میری ایک خبیث عادت تھی جو بہت بڑا گناہ تھا۔
ہوا یہ کہ ہمارے محلے میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کرائے پہ مکان لیا، ان کے گھر میں ایک بچی تھی، میری کوشش تھی کہ میں اس بچی کو دیکھوں، چونکہ مجھے عادت تھی، تو میں اپنے مقصد میں کافی دن کامیاب نہ ہوا۔ ایک دن اچانک میں چھت پہ چڑھا ہوں، میری نظر اس بچی پہ پڑ جاتی ہے، میں اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ اب وہ بچی مجھے دیکھ لیتی ہے تو مجھ پہ ایسا خوف طاری ہوتا ہے، میری ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ میں نیچے آتا ہوں، مجھے بخار چڑھ جاتا ہے، 2 ہفتے میں بخار میں مبتلا رہتا ہوں۔ اور کچھ ایسا گزرا کہ وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب میرے دل و دماغ میں یہ واقعہ، یہ سانحہ، یہ گناہ بیٹھا ہوا ہے، اور میں 55 سال سے اس انتظار میں تھا کہ اس جرم کی سزا ہو سکتا ہے اللہ مجھے کسی نہ کسی موڑ پہ دے دے۔ میں نے ایک باپردہ بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ وہ سزا آج مجھے اللہ نے دے دی، اور میں نے اللہ کی جو پکی سچی توبہ کی، میں تو بھول گیا تھا، مجھے یاد آیا کہ ہاں وہ جو میں نے آج سے 55 سال پہلے جرم کیا تھا نا، گناہ کیا تھا، اس کی تلاش میں آج اللہ نے میری پکڑ کی ہے۔ ہوا یہ کچھ نہیں ہوا، یہ بچی تھی، اس کو میں اسکول ڈراپ کرنے جاتا تھا، گھر والوں نے کہا کہ بزرگ ہیں، ان کے ساتھ بچی کو بھیجتے ہیں، چنانچہ مجھے نہیں علم کہ میں نے کچھ بچی کے ساتھ کیا ہو اور میں نے بچی کے ساتھ گفتگو کی، مجھے نہیں علم، بس اچانک بچی نے کہا کہ بزرگوں نے ایسے میرے ساتھ کیا ہے، لوگوں نے ماننا شروع کر دیا، میں جیل میں آیا۔ تو کہتے ہیں جو میں نے 55 سال پہلے گناہ کیا تھا نا، شاید اللہ نے آج مجھے اس کی سزا دی ہے۔ مطلب یہ ہے آج مسلمان تو بھول جاتا ہے، نافرمانی کر کے، گناہ کر کے رب سے معافی مانگنا بھول جاتا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا نہیں ہے، اور زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اللہ اس جرم کی تجھے سزا دے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ بات کو کلوز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو بھائیوں، انسان جو ظلم زیادتی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، بس اوقات اس کی سزا فی الفور سامنے آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا دستور ہے کہ بس اوقات فی الفور سزا سامنے آئے، انسان کو جرم کی سزا ملتی ہے، بشرطے کہ انسان نے معافی نہ مانگی ہو، توبہ طائب نہ ہوا ہو، گناہوں سے باز نہ آیا ہو، فی الفور اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ کتنے واقعات ہیں کہ انسان گناہ کی حالت میں ہے، شراب پیے ہوئے فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں انسان منہ کالا کرتے ہوئے موت کا شکار ہو سکتا ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں انسان بے حیائی کانوں سے سن رہے، گانے سن رہے، اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے، پھر فور اللہ پکڑ کر لیتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے، ایسا بھی ممکن ہے کہ فی الفور اللہ کی پکڑ نہ آئے، چند مہینے لگ جائے، چند مہینے بعد اللہ کی پکڑ آئے۔ یہ بھی ممکن ہے انسان تجھے یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے، رب کے دستور اور رب کی منشا، رب کی قدرت، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تجھے سزا ملتے ملتے چند سال گزر جائیں، چند سالوں کے بعد اللہ تیری پکڑ کر لے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زندگی میں تجھے سزا نہ ملے، تیری پکڑ نہ ہو، این موت کے وقت تیری پکڑ ہو جائے، موت کے وقت تجھے کلمہ کفر نصیب ہو جائے۔ یہ واقعات دنیا میں رونما ہوئے، انسان کی زندگی نیکی میں گزرتی ہے، لیکن این موت کے
کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے, اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ, اللہ سے موت کے وقت کلمہ ایمان اس کا سوال کیا. اللہ خاتمہ بھی ایمان خدا, نہیں پتا موت کس حالت میں آنی ہے, مجھے نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا کہ خاتمہ کیسے ہوتا ہے. کتنے واقعات ایسے ہیں, تو بھائیوں بھولنا نہیں چاہیے انسان کو اپنے گناہوں کو. یہ بھی ممکن ہے کہ قبر کے اندر گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو جائے, یہ بھی ممکن ہے میدان محشر میں گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہو جائے. انسان تجھے بازار جانا چاہیے. سب سے پہلا ریئیکشن, سب سے پہلا اٹیک, اور سب سے پہلا حملہ, اور سب سے پہلا گناہوں کا اثر انسان تیرے دل پہ ہوتا ہے. سب سے پہلا حملہ گناہوں کا انسان کے دل پہ ہوتا ہے. انسان جب باز نہیں نہ آتا, انسان جب گناہ کرتا ہے واپس نہیں پلٹتا, یہ دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے, توبہ طائب ہو جائے. حدیث میں لفظ ہے تابا, فَإِن تابا وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ, یہ تین لفظ ہے. انسان سے جب گناہ ہو جائے دل پہ سیاہ لمبا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, لگا دیا جاتا ہے. اگر انسان توبہ طائب ہو جائے, رب کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگ لے, پکی سچی توبہ کر لے, وَنَزَعَ, اور ہمیشہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دے, وَاسْتَغْفَرَ, استغفار کرے, تو اس کے دل کو پاک صاف کر دے. وہ جو سیاہ دھبا سیاہ نقطہ لگے نا وہ پاک صاف کر دے رہتے ہیں. اگر انسان واپس نہ پلٹے, گناہ کو نہ چھوڑے, گناہ سے باز نہ آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دل کی سیاہی بڑھتی رہتی ہے, بڑھتی رہتی ہے, دل برباد ہو جاتا ہے, دل سیاہ ہو جاتا ہے, دل زنگ آلود ہو جاتا ہے, دل بیمار ہو جاتا ہے, دل کالا ہو جاتا ہے, دل سخت ہو جاتا ہے. کتنا دل سخت ہوتا ہے جب دل کالا ہو جائے, جب دل زنگ آلود ہو جائے, اور جب دل بیمار ہو جائے, دل پالید اور نجس ہو جائے, پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں. انسان برائی کے معاملے میں, انسان گناہ کے معاملے میں باہمت بن جاتا ہے, نڈر بن جاتا ہے, دلیر بن جاتا ہے, اور نیکی کے معاملے میں بزدل بن جاتا ہے, بے ہمت ہو جاتا ہے. یہ سزا ملتی ہے. اور دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء
فاش ہو جاتے ہیں. لیکن انسان تیری بدقسمتی اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو کیسا انسان ہے, تیری زندگی کا مقصد رب کی بندگی عبادت کی, تیرا دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے گناہ کا. یہ پتھر بھی ریزہ ہو جاتے ہیں خشیت کی وجہ سے. پانی نکلتا ہے, نہریں نکلتی ہیں, چشمے جاری ہو جاتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کالا باغ رضیہ گلی کے پہاڑ, وہاں پہ چشمے پتھروں کے اندر سے پانی آ رہا ہے, سوراخ ہو گئے. انسان تیرا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا, کیوں نہیں واپس پلٹتا, اپنے دل کا علاج کیوں نہیں کرتا؟ تجھے خوف نہیں آتا کہ رب نے مجھ سے نیکی کی توفیق چھین لی؟ میں مسجد میں نہیں آ رہا, سوچتا نہیں میں گناہوں سے باز نہیں آ رہا, تجھے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تجھے سزا دے رہا ہے؟ اپنے دل کو پاک کر, اپنے دل کو صاف کر, اپنے دل پہ محنت کر, گناہوں کو چھوڑ کے توبہ دائم ہو کے اپنے دل پہ محنت کر. رب کی محبت ملے گی, رب کا قرب ملے گا, اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی, اللہ کی طرف سے برکت آئے گی. محنت کر, یہ دلوں سے, یہ زن آلود دل, ان سے برائی اور بدی کے اثرات کو ختم کر. یہ سب سے پہلا ریئیکشن ہے گناہوں کا. انسان جو گناہ کرتا ہے دل پہ ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ انسان جب گناہ کرتا ہے باز نہیں آتا, واپس نہیں پلٹتا, گناہوں کو نہیں چھوڑتا, تو دوسرا ریئیکشن اس کی عقل, اس کے فہم, اس کی شعور پہ بڑھتا ہے. دوسرا ریئیکشن, دوسرا اثر اور دوسرے نمبر پہ اٹیک گناہوں کا عقل پہ, فہم پہ, شعور پہ پڑتا ہے. خواتین مجلس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں, ذرا خاموشی اختیار کریں. یہ دینی مجلس ہے, اس کے آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جب انسان گناہوں سے باز نہ آئے تو عقل پہ اثر کیسے پڑتا ہے؟ نظریات بدل جاتے ہیں, سوچیں, افکار بدل جاتے ہیں, ملحدانہ ذہن بن جاتا ہے, سوچ ملحدانہ بن جاتی ہے. پھر انسان یہ کہتا ہے, کہا جائے بھائی گناہ چھوڑ دو نا, کیوں کر رہے ہو گناہ؟ انسان کہتا ہے بھائی یہ تو ہمارے مقدر میں لکھا ہے, میرے مقدر میں لکھا ہے کہ میں نے گناہ کرنا ہے, لہٰذا مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے, اللہ نے تو لکھ دی ہے. یہ ملحدانہ سوچ ہے اور یہ نظریہ غلط ہے. یہ کس کی تلاش میں اور کس بنیاد پہ یہ سوچ بنی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. تقدیر کے سہارے انسان گناہ کر رہے ہیں, اور جی میرے مقدر سے لکھے اللہ, میں نے تو ایسے کر رہا ہے. شراب کیوں بھی ہے؟ میرے مقدر میں لکھی, اللہ نے لکھ دی. یہ ملحدانہ سوچ. پھر انسان اس قسم کی باتیں کرتا ہے, اس قسم کی باتوں کا ارتکاب کرتا ہے, انسان کی سوچ بن جاتی ہے. کہا جائے بھائی داڑھی رکھ لو نا, سنت ہے, یہ فرضی واجبی سنت ہے, بھائی داڑھی رکھ لو. آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اور جی سارا اسلام داڑھی سے رکھے. یہ ملحدانہ سوچ ہے. بھائی شلوار ٹموں سے اوپر کرے نا, لباس اپنا اچھا کرنا, اپنا بڑا تنگ لباس پہننا بھائی, اور یہ سارا اسلام لباس کس بڑھ گیا؟ یہ ملحدانہ سوچ ہے. یہ سوچ کیوں پیدا ہوئی؟ گناہ کی وجہ سے. گناہ جب انسان کرتا ہے تو عقل, فہم, شعور اللہ چھین لیتے ہیں. سوچ خراب ہو جاتی ہے, نظریہ بدل جاتا ہے, عقیدہ بدل جاتا ہے, مسلک بدل جاتا ہے, نظریات بدل جاتے ہیں, افکار بدل جاتے ہیں, انسان گمراہ ہو جاتا ہے. نظریہ بدل جائے, سوچ بدل جائے, افکار بدل جائے, غلط سوچ پیدا ہو جائے, انسان گمراہ ہو جاتا ہے.
یہ دوسرا ریئیکشن گناہوں کا عقل ہے. تیسرا ریئیکشن گناہوں کا، انسان اگر باز نہ آئے، انسان اگر توبہ طائب نہ ہو، پکی سچی توبہ نہ کرے، انسان کے گھر کے ماحول، انسان کے باہر کا جو ماحول اٹھک بیٹھک ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے. گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے جب گناہ نہ چھوڑے جائیں، گناہوں سے باز نہ آیا جائے. گھر میں لڑائیاں، جھگڑے، بے برکتی، نحوست، اتفاق نہیں ہے، لڑائیاں ہیں اور ایک دوسرے سے حسد ہے. یہ معاملات پیش آتے ہیں. یہ کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے. کیوں گھر کا ماحول پاک نہیں کرتے؟ یہ گھر میں ٹی وی چلنا بند کیوں نہیں ہوتا؟ یہ گھر میں فلمیں ڈرامے کیوں چلتے ہیں؟ یہ گھر میں ناول ڈائجسٹ لو سٹوریز پر مشتمل کیوں پڑے جاتے ہیں؟ یہ گھروں میں بے پردگی کیوں ہے؟ اگر یہ سارا کچھ ہے تو پھر سزا تو اس کی ملنی ہے نا. نہیں تم اپنے ماحول کو ٹھیک کر رہے، سزا تو پھر ملنی ہے. بے برکتی کی صورت میں اور بے اتفاقی کی صورت میں، نحوست کی صورت میں، لڑائی جھگڑے کی صورت میں، قطع کلامی کی صورت میں سزا تو ملنی ہے. ایک ادھیڑ عمر کی خاتون کسی اللہ والے عالم کے پاس آتی ہے، کہتی ہے حضرت جی میرے گھر مجھے تعویذ دیجئے، میرے گھر میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، معاشی استحکام ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. آپ ایسے کریں، چھوٹا سا تعویذ دے دیں، گھر میں نا لڑائی جھگڑا نہیں ختم ہو. گھر میں بڑے مسائل ہیں، آپس میں بنتی نہیں ہے، چھوٹا سا تعویذ دیں. وہ کوئی اللہ والے عالم تھے، نیک تھے، دنیا پرست نہیں تھے. کچھ عالم ہوتے ہیں نا دنیا پرست، دنیا کے حریص، دنیا کے لالچی. وہ عالم دین پرست تھا، دنیا کی تمام لالچ سے پاک تھا. کوئی دنیا پرست عالم ہوتا ہوں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تعویذ لکھتا ہوں، لاؤ 5,000 روپے دے دیں. وہ دین پرست عالم تھا. کہتے ماں جی اچھا ایسے کیجیے، تعویذ کا مسئلہ حل کر لیتے ہیں، میں کل آپ کے گھر آؤں گا. جب اس خاتون نے اصرار کیا کہ مجھے آپ تعویذ ضرور دیں، میں نے تعویذ لے کے اٹھنا ہے، آپ نیک آدمی ہیں، تو کہتے ماں جی آپ تشریف لے جائیں، میں کل آپ کے گھر آؤں گا. لیکن ایسے کیجیے گا کہ گھر کے جتنے افراد ہیں نا ان کو گھر میں رکھنا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورتیں ہیں، ان کو اپنے گھر میں رکھنا ہے، میں نے اس سے ملنا ہے. چنانچہ وہ عالم دین گھر تشریف لائے. گھر کے سارے افراد تشریف فرما ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، جوان بھی ہیں، کچھ بڑی عمر کے بھی ہیں. وہ عالم دین بیٹھ جاتے ہیں اور فردن ہر کسی سے سوال کرتے ہیں. جی آپ بتائیں، جی آپ بتائیں، نماز پڑھتے ہیں؟ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ جی آپ بتائیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ جی آپ بتائیں، دعائیں پڑھتے ہیں؟ مصنون دعائیں واش روم میں جانے کی، آنے کی، گھر سے نکلنے کی، سونے کی، جاگنے کی، صبح شام کے ساتھ کرتے ہیں؟ جی نہیں. نمازیں نہیں، تلاوت نہیں. خواتین سے پوچھتے ہیں، پردہ کرتی ہیں؟ جی نہیں. خواتین سے، مردوں سے پوچھتے ہیں، گھر میں ٹی وی چلتے؟ جی چلتے ہے. کیا چلتا ہے؟ جی سیریل چلتی ہے، ڈرامے چلتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں. اچھا پھر کیا کروں؟ جی تعویذ دیں. وہ کہتے ہیں جی تعویذ شریف تو نہیں ہے، آپ کے ذہن میں جو خیال ہے نا، آپ کی جو سوچ ہے کہ جی ہمارے گھر میں کسی نے جادو کیا ہوا ہے، گھر میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سکون نہیں ہے، راحت
جادو نہیں کیا، آپ اس سے تعویذ مانگ رہے ہیں. یہ آپ نے، آپ سب نے، جتنے گھر والے ہیں، مرد ہیں خواتین ہیں، آپ سب نے خود اپنے اوپر جادو کیا ہوا ہے، کسی نے نہیں کیا. بھائی جب یہ کام آپ کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے، تلاوت نہیں کرو گے، اور پردہ نہیں کرو گے، گھر میں فحاشی ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، اور ناول ڈائجسٹ لو سٹوریز پر مشتمل پڑھی جا رہے ہیں، دین نام کی چیز نہیں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے کیا آئے؟ برکت آئے، رحمت آئے، زندگی میں سکون آئے، چین آئے، راحت آئے، محبت ملے، مودت ملے، تمہارے درمیان سلوک، اتفاق ہو. یہ بھول ہے. تم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہو. اپنا علاج کرو، اپنے اس جادو کا علاج کرو، قرآن کے ذریعے، نماز کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے، بے پردگی کو ختم کر کے، فحاشی بیانی کو ختم کر کے اپنے جادو کا علاج کرو. گھر میں برکت آ جائے گی، گھر میں الفت آ جائے گی، گھرانے میں محبت پیدا ہو جائے گی، رشتوں میں پیار پیدا ہو جائے گا. یہ سب کچھ کرو، یہی تمیز ہے. آج بتائیں کیا یہ سب کچھ معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ یہ سب کچھ معاشرے میں چل رہا ہے. بات کو میں کلوز کر رہا ہوں، آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الملائکہ بیتا فیہ کلب ولا صور. فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویریں ہوں، جس گھر میں کتا ہو. کون سا گھر ہے جس میں تصویریں نہیں؟ یہ کلچر بن گیا نا ہمارے معاشرے کا، ایک فیشن بن گیا تصویریں. اور اللہ ہمیں معاف کرے، میں اصلاح کے طور پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں. کوئی قاری صاحب تلاوت کرنے آتے ہیں، کوئی مولانا تقریر کرنے آتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جی سیلفی. یہ کل میں نے دیکھا ہے، یہ میں کلمہ حق کہہ رہا ہوں، مجھے ڈر خوف نہیں ہے. یہ کل میں نے محفل پہ دیکھا ہے، جہاں منڈی میں محفل ہوئی ہے. جی قاری صاحب پکچر، قاری صاحب تصویر. مسجد میں حرام کام، یہ حرام کام ہے. آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کے جذبات کو مجبور نہیں کر رہا. یہ حرام کام مسجد کے اندر مصلی کے اوپر جی حضرت جی سیلفی لے لی آپ سے. کیا فرق رہ گیا دنیا داروں میں دینداروں میں؟ کیا فرق رہ گیا باہر کے ماحول میں اور مسجد کے ماحول میں؟ مسجد کے ماحول میں اس منبر اور محراب کے نیچے سیلفیاں لی جا رہی ہیں، سیلفیاں جن کا مقصد سوائے نمود و نمائش اور شہرت کے کچھ ملے گی. کوئی ہے مقصد؟ بتائیں. وہ سیلفی لے کے کہاں اپلوڈ ہوگی؟ فیس بک پہ. کیا مقصد ہے سیلفی کا؟ یہ حرام کام کیا جا رہا ہے. جس گھر میں تصویریں ہوں، چاہے وہ دیوار پہ چسپاں ہیں، چاہے وہ صندوق میں بند پڑی ہیں، تصویری البمز ہیں، کسی صورت میں بھی تصویر ہے تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے. جس گھر میں کتا ہے رحمت کے فرشتے اس میں انٹر نہیں ہوتے. بتائیں کون انٹر ہوتا ہے؟ اگر رب کی رحمت کے فرشتے گھروں میں سایہ فکر نہیں ہوتے، گھروں میں نہیں آئیں گے، کون آئے گا؟ اپوزٹ، شیاطین. شیاطین آئیں گے. جب شیاطین آئیں گے گھر کا ماحول خراب ہوگا نہیں. شیاطین آگے کیا کریں گے؟ ہمیں کھانا کھلائیں گے، نفرتیں پیدا کریں گے، عداوتیں پیدا کریں گے، برائی پہ ابھاریں گے، بے پردگی پڑے گی، فلمیں ڈرامے پڑیں گے، گھر کا ماحول ڈسٹرب ہوگا، خراب ہوگا. یہ اثر گھر کے ماحول پہ کس طرح سے پڑا؟ گناہ. اور سیکنڈ لاسٹ چیز ہے، انسان جو بغاوت کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کا اثر اس کی اولاد پہ بھی پڑتا ہے. جی ہاں، اولاد پہ بھی پڑتا ہے. یہ نحوست ہے نا، بے برکتی ہے، اولاد پہ اثر پڑتا ہے. جس طرح ماں باپ نیک ہوں، صالح ہوں، ان کی نیکی کے اثرات اس کی اولاد پہ، اس کے گھر کے ماحول پہ، اس کے اہل خانہ پہ مرتب ہوتے ہیں. نیکی
نیکی کے اثرات. ہمارے سلف صالحین اپنی اولادوں کی حفظ و امان کے لیے، اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے، اپنی اولادوں کی اصلاح کے لیے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے. کہتے تھے بیٹا ہم تیری تربیت کے لیے سجدے کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے کہ اللہ اس نیکی کے عوض ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی تربیت فرما. بیٹا ہم تہجد پڑھتے ہیں نا تو تمہاری تربیت کے لیے تہجد پڑھتے ہیں. تہجد ایک بڑا خوبصورت عمل ہے، اللہ کو بڑا محبوب اور پسند ہے، اور تہجد پڑھنے والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا بشرطے کہ توحید پرست ہو. اس تہجد کی برکت سے اللہ تمہاری اولادوں کی حفاظت کرتا ہے. اس تہجد کی برکت سے اللہ تمہاری اولادوں کی تربیت کرتا ہے. یہ ماں باپ کی نیکی ہے، اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے. ماں باپ کا نیک ہونا، ماں باپ کا نمازی ہونا، ماں باپ کا تہجد گزار ہونا، ماں باپ کا متقی پرہیزگار ہونا، یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے واقعہ بیان کیا اس حوالے سے کہ جس کے ماں باپ نیک ہوں، جس کا باپ نیک ہو، اللہ رب العزت ان کی اولادوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے، ان کی اولادوں کے رزق کی حفاظت کیسے کرتا ہے. اللہ ان کی اولادوں کے خزانے، ان کی اولادوں کے مال کی حفاظت کیسے کرتا ہے. سنیے رب کا قرآن. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، یہ سفر میں ہے، لمبا واقعہ ہے. ایک دیوار گرنے کے قریب اس کو سیدھا کر دیتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ بستی والوں نے ہمیں پوچھا نہیں ہے، خدمت نہیں کی، آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ دیوار کو سیدھا کر دیا. تو کہتے ہیں میں نے رب کے حکم سے. اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے، دولت ہے. تو میں اپنے الفاظ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، قرآن کے مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کے لیے دو نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ ان یتیم بچوں کے مالوں کی کیا کرو، حفاظت کرو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کا باپ بڑا نیک تھا، ان کا والد بڑا نیک تھا. اس نیکی کے عوض اللہ نے اس کی اولاد کی مال کی کیا کی ہے، حفاظت. آج والدین کو چاہیے ذرا اولاد کی تربیت کے پیش نظر حساس ہو جائیں، فکر مند ہو جائیں، گناہوں کی دلدل کو چھوڑ دیں، باہر آ جائیں، نمازوں کا اہتمام کریں. والدین نماز نہیں پڑھیں گے، بچوں سے نماز کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ والدین اگر والد سود کما کے لا کے، حرام کما کے لا کے، جھوٹ بول کے رزق گھر میں لے کے آتا ہے، کیا اس کا اثر بچوں میں نہیں پڑے گا، اولاد میں نہیں پڑے گا، اپنے خانہ میں نہیں پڑے گا، گھر کے ماحول میں نہیں پڑے گا؟ پڑے گا. یہ حتمی بات ہے، یہ رب کا قانون ہے. ایک بڑا خوبصورت واقعہ، ایک شخص جو صدق و امانت اور دیانت کا پیکر، تقوی اخلاص کا پیکر، باغ کا رکھوالا، باغ کا مالی کہتا ہے جاؤ مبارک جا کے پھل توڑ کے لاؤ، مہمان آئے. مبارک نامی شخص جو باغ کا مالی ہے جاتا ہے پھل توڑ کے لاتا ہے.
اور پیش کرتا ہے. پھل مہمانوں کو پیش کیے جاتے ہیں. پھل کو جب چکھا جاتا ہے پھلوں کو تو مالک کہتا ہے مبارک اتنے سال ہو گئے تجھے باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے, اتنے سال ہو گئے تجھے اب تک یہ بھی نہیں پتا چلا کہ پھل میٹھا کون سا ہوتا ہے, پکا کون سا ہوتا ہے, ترش کون سا ہوتا ہے, کھٹا کون, تجھے فرق نہیں پتا چلا, اتنے سال ہو گئے. کیسا تو عجیب انسان ہے. مبارک کہتے ہیں مالک آپ نے مجھے باغ کا رکھوالا رکھا ہے, چکھالا نہیں رکھا. میں نے اتنے سال ہو گئے آج تک باغ کا پھل چکھ کے نہیں دیکھا. میں کیسے فرق کروں کہ یہ میٹھا ہے؟ میں نے آج تک اتنے سال ہو گئے باغ کا پھل چکھ کے نہیں دیکھا. یہ صدق و امانت کا پیکر شخص مبارک اللہ نے بیٹا دیا, اس کا نام رکھا عبداللہ بن مبارک. آج بھی عبداللہ بن مبارک کا نام دنیا میں روشن ہے, قیامت تک لیا جائے گا. باپ نیک تھا نا, اولاد کے نیکی کا اثر. آخری بات یہ ہے اور میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں. بھائیوں, جس طرح گناہوں کی نحوست, گناہوں کے اثرات, گناہوں کی تاثیر, گناہوں کا ریئیکشن, گناہوں کا اٹیک, گناہوں کا حملہ انسان کے گھر کے ماحول پہ ہوتا ہے, انسان کے اولاد پہ ہوتا ہے, انسان کے دل و دماغ پہ ہوتا ہے, انسان کے جسم پہ ہوتا ہے. انسان تجھے بھولنا بھی چاہیے. جو تو بغاوتیں کرتے ہیں, نافرمانیاں کرتے ہیں, باز نہیں آتا. تیرے گناہوں کا اثر تیرے رزق پہ بھی پڑتا ہے. جی ہاں, رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں رزق سے برکت ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رزق چھین لیتے ہیں. مطلب پیسہ گیا, دولت گئی, غریبی آ گئی. ایک مطلب یہ بھی ہے بے برکتی کا. دولت گئی, مال گیا, لٹ گیا, نقصان ہو گیا, خسارہ, گھاٹا پڑ گیا. ایک مطلب یہ بھی ہے رزق کے کم ہونے کا. لیکن بھولنا نہیں چاہیے مسلمانوں, بے برکتی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پیسہ تو کافی زیادہ ہو, دولت کی فراوانی ہو, جائیداد بڑی زیادہ, بینک بیلنس وسیع, لیکن زندگی میں راحت, سکون, چین وہ اللہ تعالیٰ چاہیے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو لوگ اعراض کر دیتے ہیں اللہ کے ذکر سے, اللہ کے ذکر, اللہ کے دین, اللہ کی شریعت, اللہ نے جو وحی نازل کی ہے اس کو فراموش کر دیتے ہیں, پیچھے کر دیتے ہیں, اس سے منہ موڑ لیتے ہیں, دنیا پرست بن جاتے ہیں, مادیت پرست بن جاتے ہیں. اللہ رب العزت ان کی زندگی سے چین, راحت, سکون, اطمینان چھین لیتے ہیں. ان کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے ان کے رزق سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے. جب رزق سے برکت گئی تو کیا آیا؟ نحوست, عدم اطمینان اور راحت کو چھین لیا گیا, سکون کو چھین لیا گیا. تو بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے, ابو داؤد کی حدیث سے, باز نہیں آتا تو اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے. تو سارا رونا حکومت کا نہیں رونا چاہیے, کچھ اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے. مسلمانوں کو چاہیے اپنا جائزہ بھی لیں, اپنا انتصاب بھی رکھیں. یہ غریبی, امیری, یہ اللہ کے فیصلے ہیں. ایک انسان غریب کو اوپر سے بغاوتیں بھی کرتا ہو, پھر اللہ کے گلے شکوے کرتا ہے. غریبی اپنی جگہ, امیری اپنی جگہ. انسان تجھے رب کا نافرمان, باغی سرکش نہیں ہونا چاہیے. تو رب کی بندگی کی طرف آ, گناہوں کو چھوڑ. زندگی میں اللہ تجھے برکت بھی دے گے, راحت بھی ملے گی, چین بھی ملے گا, سکون بھی ملے گا. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر مصداق بنائے. خیر اور اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. صدق ما قال وقال الرسول وآخر دعوانا الحمد للہ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان الحنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا إله العالمين يا رب العالمين تمام تعریفات تیرے لیے ہیں تو ہی سب کا حاجت روا مشکل کشا وحدہ لا شریک ہے تیرا کوئی ساتھ نہیں ہم سر ساتھی اور شریک نہیں ہے اللہ تو تمام عیبوں سے کمزوریوں سے پاک صاف مبرہ مطہر و مقدس ہے اللہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں بڑے احسانات ہیں بڑے انعامات ہیں بڑے اکرامات ہیں اللہ تو نے ہمیں ہماری حیثیتوں ہماری اوقات سے بڑھ کے نوازا رکھا ہے اللہ ہم تیرے عاجز کمزور گناہگار بندے خطاکار بندے سیاہکار بندے اللہ تیری رحمت کا سہارا لگائے ہوئے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کرنا اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرنا اللہ ظاہر باطن کو گناہوں سے پاک صاف کرنا اللہ ہمیں بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے اصلاح کی ضرورت ہے رہنمائی کی ضرورت ہے اللہ ہمارے بچوں کی اہل خانہ کی رہنمائی فرما تربیت فرما اللہ اصلاح فرما تزکیہ نفس فرما اللہ ہماری یہ حاضر اپنے بارگاہ رحمت میں قبول فرما جن بھائیوں نے جن بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما ان کے گھر بار میں خیر و برکت عطا فرما ان کے لیے آسانی پیدا فرما ان پہ اپنی رحمت فرما اللہ جو بھائی جس حوالے سے پریشان ہے سب بھائی کی ساری پریشانی کو دور فرما بیماروں سے کامل سے نواز اللہ میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے توفیق عطا فرما ہمارے بچوں کو اللہ نیک بنا جن کے پاس اولاد نہیں اللہ کو نیک ساری بات عطا فرما اللہ مسلمان جہاں بھی پریشان مظلوم ہے سب مسلمان کو اس کو حمایت فرما اسلام اہل اسلام وطن عزیز پاکستان کی محافظت فرما اللہ دنیا آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ فرما اللہ دنیا آخرت کی کامیابیوں کامیابیوں سے سرفراز فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ولا تدع مع